السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ دو خطبات کے اندر سورہ یاسین کے حوالے سے گزارشات کی جا رہی ہیں۔ سورہ یاسین کا جو بنیادی اور مرکزی موضوع ہے، وہ لوگوں کو اس بات پر زور دے کے سمجھانا ہے، کیا لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کی رسالت میں، نبوت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قرآن حکیم اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی انسان نے اس کو بنایا یا لکھا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا، لوگوں، تمہارے سامنے اور تمہارے پاس ہمارا یہ واضح پیغام اور نصیحت اور لوگوں کے لیے خیر و بلائی حاصل کرنے کا پورا جو اس پورے قرآن، پوری کتاب کے اندر جو مضامین ہے، وہ لوگوں کے لیے ایسی خیر و بلائی کا ذریعہ ہے کہ اگر ان موضوعات کو، ان نصیحتوں کو جو ہمیں قرآن پاک نے کی ہے، ان پر ہم عمل کریں، دنیا کے اندر ہمارے لیے خیر و بلائی کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک اہم بات میں شروع میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے جب چاہے عزت دے، ذلت دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جس کو وہ مال دے، رزق دے، جتنی وسعت کے ساتھ دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک وظیفہ، ایک دعا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینے پہ آ جائے، کوئی چیز عنایت کرنے پہ آ جائے، لا مانع، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ جب میرا آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ جو چاہے دینے پہ آئے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رستے کو اختیار کریں گے، قرآن کریم نے جو رستہ ہمیں بتایا ہے حلال کمانے کا، سچ بولنے کا، اس رستے کو ہم اختیار کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، تو اللہ ہمیں رزق کیوں نہیں دے گا؟ اللہ ہمیں خوشیاں اس دنیا کے اندر کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسالے قائم کر کے دنیا کے اندر
کہ لوگوں ہم نے اپنے نبی کو بادشاہتیں بھی دی ہیں، ہم نے اپنے نبیوں کو جب چاہا ایسا وسیع مال دیا ہے جس سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی انسان کو ہم نے اس دنیا میں دی نہیں۔ وہ ہمارے پیارے تھے، وہ ہمارے قریبی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پیغام ہے قرآن مجید کا۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تیسری بنیادی بات لوگوں کو سمجھائی، کہا ہے لوگوں یہ پیغام، یہ نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہارا اختیار ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کامیاب شخص کے ساتھ ہم کیا کریں گے وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے واضح کیا ہے، اور ناکام شخص کا معاملہ کیا ہوگا اور روز قیامت کی عدالت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان ہم نے اس صورت کے اندر سب کچھ وہ واضح کیا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ میں جو تیسری دلیل ہے اس صورت کی، پہلے دو دلائل اس کا بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سمجھایا انسان کو، اے لوگوں گزشتہ قوموں کا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس گزشتہ قوموں کے ساتھ پیش آئے ایک واقعہ سے سبق سیکھو کہ ہم نے جو کامیاب ہمارے ماننے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کیا، جو ناکام رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان کا حشر ہم نے کیا کیا، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور دوسرا جو گزشتہ جمعے جس پہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان اگر تو ہماری قدرت، ہماری پاور کہ ہم انسان کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتے، اس پہ انسان تجھے تھوڑا سا بھی شک ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری قدرت کے کرشمے، ہماری قدرت کے مظاہرے جو ہم نے انسان تیری آنکھوں کے سامنے رکھے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت اور باقی مخلوقات کے معاملے میں ہماری پاور، اے انسان ہم نے سب کچھ تیرے سامنے رکھا، آنکھوں سے دیکھ کر ہماری قدرت، ہماری پاور، اس کا تو جائزہ لے سکتا ہے۔ اور آج کے خطبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تیسرے ایک طریقے سے، تیسری ایک دلیل سے لوگوں کو سمجھایا، وہ بڑا مشفقانہ اور تربیت والا انداز ہے کہ اللہ کہتے ہیں انسان ہم تیرے ساتھ رحمت والا، شفقت والا یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ہم تیرے سامنے اس دن کی عدالت اور اس دن کے مناظر تیرے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ تجھے صحیح طرح اندازہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس دن کی عدالت کیا ہے، اس دن کا حساب و کتاب کیا ہے، اور رب تعالیٰ کی عدالت اس کی تفصیلات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کے تیسرے حصے میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس مضمون کے حوالے سے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے سامنے دو طرح کے دلائل رکھ دیے گئے، گزشتہ قوموں کے واقعہ بھی اور آنکھوں کے سامنے دکھنے والے رب کی قدرت کے وہ کرشمے، یہ بھی انسان کے سامنے ہم نے رکھ دیے، اور جب قیامت کی بات آتی ہے یہ انسان اتنے واقعات اور اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنے والی قدرت کے وہ کرشمے، اس کے باوجود کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان لوگوں نے ان نبیوں سے کہا کہ اے انبیاء کی جماعت ہمیں ذرا بتائیے یہ قیامت کا دن جس کا آپ وعدہ کرتے ہو، یہ قیامت کا دن آئے گا، یہ دن آخر کب ہے؟ اگر تم سچے ہو اس دن کو ابھی لاؤ، وہ قیامت ہمارے سامنے لاؤ، اگر تم لوگ سچے ہو اور ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً جو جواب دیا ان کے اس سوال کا، کہا پیغمبر جس بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں نا اور اس قیامت کو مانگ رہے ہیں، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، جس انتظار میں یہ ہے نا قیامت آئے، وہ قیامت اس کا یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر صرف ایک چیخ کا۔ ایک چیخ آئے گی آسمان سے، وہ ایک آواز پیدا ہوگی جس آواز سے یہ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً
فرمایا جب اے انبیاء کی جماعت ان لوگوں کو سمجھائیے، جب پھر وہ قیامت جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ قیامت کب آئے گی، وہ قیامت ہمارے سامنے لائیے۔ کہا بتائیے ان لوگوں کو کہ جب وہ قیامت آئے گی، وہ اللہ کا نظام اس دنیا کو اللہ تعالیٰ جب ختم کرنے پہ آئے گا تو وہ قیامت ایک چیخ ہوگی اور لوگ مریں گے، سارے ختم ہوں گے، اور اس ٹائم تو کسی بندے کو اپنے گھر والوں کے پاس جا کے ایک وصیت کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا کہ جا کے وصیت ہی کر رہے ہیں۔ اور وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اس دن اپنے گھر والوں کے پاس دوبارہ جا نہیں سکیں گے، اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے کہ ایک بزنس کرنے والا اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوگا، ایک جانوروں کو سنبھالنے والا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بزنس کرنے والا ایک کپڑے کو اس طرح کھول کے بیٹھا ہوگا، جب وہ قیامت کے لمحات گھڑی وہ آئے گی اس کو اکٹھا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ایک جانوروں کو پانی پلانے والا وہ جانوروں کو اپنے اس پانی والی جگہ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس میں لگا ہوگا، لیکن وہ اپنے جانور کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا۔ فرمایا یہ جس قیامت کی بار بار بات کر رہے ہیں قیامت آئے، اس کا وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی ایک جھلکیاں چند ایک یہ ہیں، اور فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ قیامت جب یہ لوگ فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک دوسری آواز پیدا ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک سور میں، ایک سینگ میں ایک فرشتہ پھونک مارے گا جس سے آواز پیدا ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اس چیخ سے، اس آواز سے ساری انسانیت، سارے لوگ، جن اور انسان اپنی قبروں سے اچانک اٹھیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا فَإِذَا، یہاں اِذَا کا معنی جب نہیں ہے، اِذَا کا معنی اچانک، اچانک لوگ اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف ینسلون، دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قبروں سے اٹھنے کے بعد جب اپنے رب کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ آج ہماری آرام گاہوں سے آج ہمیں کس نے اٹھایا ہے، آج ہمیں کس نے زندہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ساتھ ان کے مومنین ہوں گے، مسلمان اللہ کو ماننے والے لوگ، وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اے بھائیو یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے، یہ وہ اللہ رحمان کا وعدہ ہے، یہ وہی وعدہ ہے جو آج سچا ہو گیا ہے۔ وصدق المرسلون، اور دنیا میں جو رسول بات کرتے تھے وہ سچی بات کرتے تھے، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ ایک دن آنا ہے انسانیت کی، لوگوں کی حساب و کتاب کا، کہ وہ لوگ، وہ رسول جو ہمیں دعوت اللہ کے قرآن کی، اللہ کے پیغام کی دیتے تھے، وہ بالکل سچی اور کھری بات کہتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر دو اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، اے لوگوں قیامت کے دن صرف اور صرف بادشاہی صرف ایک اکیلے رحمان کی ہوگی۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، اس قیامت والے دن ایک اکیلے رحمان ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے سب کی آوازیں بند ہوں گی۔ خشعت الاصوات، سب کی آوازیں اس رحمان کے سامنے اس دن بند ہوں گی، کوئی آواز نہیں نکال سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہا لوگوں سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ دن جس کے بارے میں ہم بار بار قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ وہ دن آنا ہے، وہ حساب و کتاب کا وہ نظام، وہ عدالت لگنی ہے، اس دن کے حوالے سے سورہ یاسین کے اندر کہا جا رہا ہے کیا لوگوں ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اس دن سارے کے سارے ایک چیخ کی آواز آئے گی کہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے اس طرح جمع ہو جائیں گے،
ہمارے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے. اور یہ جمعے والا دن جو اکثر تلاوت کی جاتی ہے سورہ غاشیہ، اس کے آخر میں یہی ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اے پیغمبر آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیے، لیکن ان سب کو جمع کرنا، ان سب کو اکٹھا کرنا اس دن قیامت والے دن، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارا کام ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر اے پیغمبر ان کو اکٹھا کر کے ان کا حساب لینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے. اے پیغمبر ہم وہ لیں گے. آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے سورہ یاسین میں جو ایک نقشہ کھینچا ہے نا اس عدالت کا، وہ الفاظ ذرا آپ سنیے. اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمِ، آج کے دن، جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دن کب آئے گا، کہا فَالْيَوْمِ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کہا آج کے دن اور آج کی اس عدالت میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس دن ہر بندے کو اسی کام کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے. آج کسی بندے کے سامنے نہ تو کوئی اپنے کیے سے مکر سکتا ہے اور نہ کسی بندے پر نہ کیے کام کی سزا کا حکم سنایا جا سکتا ہے. اے پیغمبر آج کے دن ایسا نظام، ایسی عدالت ہے کہ جس دن کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اس سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کہا کہ ان لوگوں کو ذرا بتائیے کہ ہمارے پیغام کو سن کر جن لوگوں نے مانا، جنہوں نے سمجھا اور عمل کیا، ان کے ساتھ اس قیامت والے دن ہم کیا کریں گے. فرمایا اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. کہا اہل جنت جو کامیاب لوگ ہیں ان کا معاملہ اس دن بڑا عجیب ہوگا. فی شغل، شغل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایسی مصروفیت کے اندر ہوں گے ان کو کسی اور کام کی طرف دھیان نہیں جائے گا. وہ جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل و کرم کا لطف ایسے انداز سے اٹھا رہے ہوں گے ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں، وہ اپنے رب کی نعمتوں کے اندر ہوں گے. اور کہا وہ ایسے اعزاز، ایسے انعام، ایسے اکرام کے ساتھ ہوں گے. ہوں و ازواج ہوں فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ تکیے لگا کے اپنے جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی ہوگی اس میں ایک اعزاز کے ساتھ، مقام و مرتبے کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں انسان اس دن ذرا انسان کو سمجھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے رب تعالیٰ نے کس طرح کا انصاف کیا ہے. کامیاب انسان کی بھی پوری تفصیل قرآن کے اندر واضح کر دی. کامیاب انسان ہونے کے بعد اس کو کیا ملے گا، اس کے ساتھ ہماری نعمتوں کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو بھی چھپایا نہیں، اس کو بھی ابہام کے اندر نہیں رکھا. کہا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے حوالے سے ایک بات کہی، کہا لہم فیہا فاکہہ، اس میں وہ ہر چیز کھائیں گے پیئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس جنت کے اندر ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کو وہ پکاریں گے، جس کو مانگیں گے. یہ دنیا ہے. میں کئی دفعہ آپ بھائیوں سے گزارش کر چکا ہوں کہ میرے بھائی جب ہم اپنے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں نا، اپنے مالی معاملات میں یا اپنے جس معاملے میں ہم ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، ہم اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے اور ہر مجلس میں اس بات کا شکوہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار محنت کرنے میں نے کمی نہیں چھوڑی، لیکن یہاں کے لوگ بددیانت ہیں، یہاں کے لوگ ایسے ہیں. مجھے یہ مقام ملنا چاہیے تھا، اس منصب کے لیے میں بالکل اہل آدمی تھا، لیکن مجھے نہیں دیا گیا. میں نے کاروبار میں اس طرح کامیابیاں، میرے پاس مہارتیں تھیں، میں کامیابیاں حاصل کر سکتا تھا، لیکن فلاں ظالم نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا. میں اس معاشرے میں اس طرح میں قابل تھا، میں نے کسی بھی طرح سے اپنے معاملات میں
کمی نہیں کی ہے، لیکن حضرات یہی تو وہ دنیا اور جنت میں فرق ہے کہ دنیا ایسی ہے جس میں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے، میں نے گزشتہ دو جمعے پہلے یہ بات کہی تھی میرے بھائی، اس دنیا میں محنت کرنے والا کوئی بندہ وہ دنیا کا سارا مال کما لے، دنیا کا سارا مال ایک بندے کے پاس چلا جائے، پھر بھی من چاہی زندگی دنیا میں وہ گزار نہیں سکتا ہے، پھر بھی اپنی جس طرح اس کی خواہشات ہیں اس طرح اس کی پوری زندگی نہیں چل سکتی۔ زندگی میں کبھی زوال ہے، کبھی عروج ہے، کبھی پریشانیاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک مالدار شخص ہے، جو گاڑیوں والے ہیں، کھلے گھروں والے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، یہ بندہ خوش ہے، یہ بندہ ہر طرح سے سکون میں ہے، فلاں علاقے میں جس بندے کا گھر ہے وہ بندہ تو پتہ نہیں کیا موجیں کر رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، ہر بندہ اگر اللہ نے اس کو بڑا گھر دیا ہے تو کوئی اور پریشانیاں بھی دی ہیں، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو اپنے بڑے سے بڑے پھیلے بزنس کے اندر بھی اس کے معاملات میں ایسی پریشانیاں ہیں رات کو ان کو بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار ٹھوکریں لگا کے لوگوں کو، انسان کو بار بار سمجھایا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو مرضی کر لے، جو مرضی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر لے، تو دنیا میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا جس طرح تو چاہتا ہے۔ ہم تجھے پریشانیوں میں مبتلا کر کے، بیماریاں دے کے، نافرمان اولاد دے کے، ہم تجھے برے دوست دے کے، معاشرے میں تیرے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آئیں گے، ہر حادثے کے بعد ٹھوکر کھا کے تو کہے گا یار میں نے تو کچھ بھی برا نہیں کیا، میرے سامنے یہ پریشانی کیوں، میری محنت میں کمی نہیں تھی، اس کے باوجود مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بار بار ٹھوکریں لگا کے کہ انسان تو جہاں بھی پہنچ جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مرنے تک، آخری سانس تک ہر طرح کا سکون میرے پاس آ گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ باتیں سمجھائی، کہا جنت کا یہ نظارہ ہے، جنت کے یہ معاملات ہیں کہ اس میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جو انسان چاہے گا، جو انسان مانگے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کچھ اس طرح کے تذکرے کر رہے تھے اور کھیتی باڑی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس جنت میں ایک زمین ہو، جنت میں میرے پاس ایک زمین ہو اور اس میں میں کھیتی باڑی کروں، وہی والا شوق جو دنیا میں میں کبھی کیا کرتا تھا میں جنت میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ قریب کوئی صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے بطور مزاح کہا اللہ کے رسول یہ بات کرنے والا ضرور کوئی انصاری ہوگا۔ انصار ذمہ دارہ کرتے تھے، مکے والے بندے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول لازمی کوئی انصاری بندہ ہی ہوگا، ادھر بھی ذمہ دارہ ادھر بھی جا کے ذمہ دارہ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی اس تمنا کو بھی وہاں پورا کرے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں، اپنے آپ کو اس بات پہ پکا کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کے بغیر اس دنیا میں ہر طرح کا سکون مال سے نہیں کما سکتے۔ ہم ہر طرح کی پاور اپنی مضبوط سے مضبوط اولاد کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ ہمارا حلقہ باب جتنا مرضی وسیع ہو، ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اتنے لوگ میرے نیچے کام کرتے ہیں، میرے پاس کوئی پاور ہے، نہ میرے بھائی، چھوٹی سی بیماری لگتی ہے، مہینوں کے بعد انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں اس بیماری کا مقابلہ کر کے، میں اس بیماری کا سامنا کر کے مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں اپنے ملک سے باہر بھی گیا ہوں، میں نے علاج جہاں سمجھا میں نے علاج کروایا، پھر بھی میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے یہ انسان کو ٹھوکریں لگا کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سمجھایا مختلف طرح کے واقعات سے، مختلف طرح کی باتوں سے۔ اب قیامت کا ایک منظر سورہ یاسین کا ہے، اس کو ذرا آپ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو صحیح طرح سمجھانے کے بعد بھی انسان نہیں سمجھا تو روز قیامت اس کے ساتھ ہم کیا کام کریں گے، کیا معاملہ کریں گے۔ ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت تم تو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اور اس دن مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے منظر ایسا ہوگا کہ مومن کافر سارے ایک مجلس میں اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، لیکن پھر اعلان ہوگا ذرا جو مجرم سائڈ پہ ہو جائے۔ یہاں مسلمانوں سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مسلمان ہی وہ ایماندار وہ وہاں کھڑے ہوں گے، نہیں،
उनमें भी मुजरम होंगे कि मुजरमों साइड पे हो जाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, ए बनी आदम क्या मैंने तुमसे एक पुख्ता और पक्का वादा नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसके रास्ते में चलने पर तुम्हारा नुकसान है, जिस रास्ते पे तुम्हें ये लगाता है तुम्हारा आगे खसारा है। तुम्हारे साथ मैंने पुख्ता अहद नहीं किया था कि इस रास्ते पे चलोगे ये अंजाम होगा। तुमने उस बात से नसीहत हासिल नहीं की। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ लोगों क्या तुमसे मैंने कहा नहीं था कि वह अने बुदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, तुम सिर्फ मेरी बात करो, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। और उसके बाद अल्लाह ताला लोगों से और बात करेंगे, लोगों के सामने अल्लाह फरमाएंगे ऐ लोगों वलक़द अदल्ला मिनकुम जबिल्ला जबिल्लन कसीरा, ऐ लोगों इस शैतान ने तुमसे पहले भी कई लोगों को, बड़े ग्रोहों को इसने बर्बाद किया, गुमराह किया था, तुमने उससे भी नसीहत हासिल नहीं की। और फरमाया अफलम तकूनु ताकिलू, क्या तुम समझदार थे ही नहीं, तुम्हें कोई अकल समझ नहीं थी। आज जब मैं इस खुतबे को देख रहा था, इन आयात पे मैं गौर कर रहा था, मैं कह रहा था देखें लोगों को समझाने के लिए अल्लाह की ज़ात दलाइल दे रही है। अल्लाह की ज़ात कह रही है कि ऐ लोगों ये मेरे दलाइल है, मैंने तुम्हारे सामने इस तरह की सारी हकीकत की आवाज़ें नहीं की थी, सीधे रास्ते का अंजाम और बुरे रास्ते का अंजाम ऐ अल्लाह फरमाते हैं क्या लोगों तुम्हारे सामने मैंने वाज़ेह नहीं किया था। और उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे जब ये सारी हकीकत सामने होगी उस दिन हम कहेंगे अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन हम इंसान के मुंह पर मोहर लगाएंगे, हम कहेंगे आज हम तुझसे बात नहीं करेंगे, आज हम तेरे हाथों से बात करेंगे डायरेक्ट, आज हम तेरे पाँव से बात करेंगे, आज हम तेरे पाँव से पूछेंगे तुझे पर चलकर ये कहाँ कहाँ गया, क्या क्या गुनाह किया, तेरे हाथों से पूछेंगे तेरे इनके साथ तूने क्या क्या जुल्म ढाया, क्या क्या गुनाह किया, हम तेरे हाथों से आज बात करेंगे। और अल्लाह फरमाते हैं ये मामला इस तरह होगा, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब मोहर लगेगी, क्यों लगेगी, उनके ये नहीं कि ताला लग जाएगा, नहीं, मोहर का मतलब ये है उनको जबान को उस दिन कहा जाएगा कि तो आज तो आवाज़ ना निकाल, तेरे पास जो हमने सलाहियत रखी थी ना बोलने की, आज सलाहियत हम वापस ले रहे हैं, आज हम उस तरह बोलने नहीं देंगे जिस तरह ये चाहेगा तुझे, आज तू उस तरह बोलेगी जिस तरह हम चाहेंगे, जो हम सवाल करेंगे। आज तो हम जुबान को एक सिर्फ अलार्म बजाते हैं, हुक्म देते हैं कि तू ये लफ्ज़ बोल, ज़बान बोलती है। मेरे हाथों को मैंने कहा उठो, ये हाथ उठते हैं, जिस तरह मैंने अपने अज़ा को चाहा मैंने इस्तेमाल किया। रोज़ क़यामत अब मैं अपने अज़ा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। अल्लाह ताला ने ये नक्शा तो कुरान पाक के अंदर खींचा। और इस बारे में एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कुरान पाक के अंदर एक जगह ये भी आता है कि उस दिन लोग आके ना झूठी कस्में भी उठाएंगे, झूठी कस्में भी। ज़रा आप सूरह मुजादला की आयत पहले सुने, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीया फयहलिफून लहू कमा यहलिफून बिकुम। जब अल्लाह ताला लोगों को उठाएगा ये उसी तरह झूठी कस्में उठाएंगे जिस तरह लोगों के सामने जाके अपने मामले में तेज बनते हुए, जरा बड़ा चतुर बनते हुए झूठी कस्में उठा के अपने मामले ठीक कर लेते थे। वहां भी अल्लाह कहते हैं झूठी कस्में उठाने के लिए आएंगे, कस्में उठाएंगे और कहेंगे हमारा मामला बिल्कुल ठीक हो गया है, आज शायद हमें पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरह हम वहां दुनिया में झूठी कस्में उठा के झूठी गवाहियां देकर अपने मामले सीधे कर लेते थे, आज भी शायद उसी तरह का मामला है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस मैं सिर्फ सुनाना चाहूँगा। अनस बिन मालिक सहाबी कहते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम थे, तो आप किसी बात पे हंसे, मुस्कुराए। हमने पूछा अल्लाह के रसूल ज़रा आप मुस्कुराए क्यों? आपने फरमाया लोगों मैं बंदे का और रब के एक मामले पे मुस्कुराया हूँ, मैं मुखातिबतिल अब्दि रब्बा, कि रोज़े क़यामत एक बंदा अपने रब से कहेगा, जब उसको लगेगा आज फंस गया हूँ, वो कहेगा अल्लाह या रब अलम तुजिरनी मिना जुल्म, या रब क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू जुल्म नहीं करेगा, इंसाफ वाली अदालत लगाएगा? अल्लाह कहेगा हाँ बंदे मैं तो आज इंसाफ ही करूँगा, जुल्म नहीं करूँगा। बंदा रोज़े क़यामत कहेगा
لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، اے اللہ میں دوسرے کسی بندے کو، کسی فرشتے کو اپنے خلاف گواہی کے لیے قبول نہیں کروں گا، اللہ آج میرے اندر سے گواہ لا، اللہ میری بات صرف میری گواہی، میں اپنے حوالے سے میں خود گواہ ہوں، کسی کی گواہی اپنے خلاف میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ٹھیک ہے، آج کیا معاملہ ہے؟ قرآن کی آیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، اے انسان آج کے دن تیرا نفس، تیری جان، تیرا جسم آج خود کافی ہے گواہی کے لیے، آج ہم تیرے خلاف باہر سے گواہ نہیں لائیں گے، آج تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن جب انسان کی زبان پہ مہر لگے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، میرے ایک ایک جسم کا اعضاء جن کے ساتھ میں نے گناہ کیا وہ بولے گا، اور اس دن انسان اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے اعضاء سے انسان کہے گا تمہارا ستیہ ناش ہو، میں تمہیں ڈیفینڈ کر رہا تھا، تم تو میرے خلاف بول رہے ہو۔ اس دن انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائی یہ ہے وہ سورہ یاسین، یہ ہے سورہ یاسین جو ہم نے ثواب کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو اصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اصل سورہ یاسین کا مضمون اگر ہم کبھی دیکھیں تو انسانوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔